اللہ تعالیٰ بڑے امتحانات و آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. خوب دعائیں مانگا کریں. یونس علیہ السلام دریا میں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے در اندھیرے میں دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، خدا تو ہی بچانے والا ہے. انی کنت من الظالمین، مجھ سے تو کچھ زیادتی ہو گئی. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے بچایا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم مومنوں کو بھی بچائیں گے. مفسرین کہتے ہیں حضرت کا کلمہ ہے اور قوم نے بھی پناہ مانگی اللہ کے عذاب سے، وہ بھی بچ گئے. اللہ قوم یونس، اور ان کی تعداد 100 لاکھ تھی. ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، علماء دین کہتے 1,25,000 دفعہ. آیت کریمہ حل مشکلات کے لیے اکسیر ہے. کلمہ حضرت کا ہے، تعداد قوم کی ہے. ایک مجرب عمل ہے مشاہد، کہ بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں چھٹ جاتی ہے. ناممکن کام جو جائز ہو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. 100 بار آزمودم ازوئی نبود سودم، من جرب المجرب حلت بہن ندام. بزرگان دین اور صالحین کے تجربات بھی اکسیر ہے الحمدللہ. دیکھو مختلف دعائیں ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی چھرے کے نیچے آ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام بھی ایسے پریشان کیے گئے. اور ذوالکفل کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت کی، وہ آدمی نہیں آیا اور وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کی جگہ مجھے کاٹ دو، قتل کر لو، ذبح کر لو. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نظارہ دکھایا. تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ثابت قدم لوگ تھے، یہ حق کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. تو ان کی طرح دعائیں مانگو، میں تم سے بھی وہی سلوک کروں گا، احسان اور مہربانی سے پیش آؤں گا. کبھی کہتے ڈوب گیا تھا، جانور کھا گیا تھا، پیٹ میں چلا، کتنا مشکل مرحلہ ہے. اللہ فرماتے میں نے بچا لیا. اور سورۃ صافات میں ہے اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اتنی بڑی مشکل جو قیامت تک چل سکتی ہو، کلمات ایسے ہیں جو ان کو چھوٹا کر کے آدمی کو باہر لے آئے. قرآن سے سبق لینا چاہیے. اللہ اس لیے کہتا ہے فَلَا يَتَذَكَّرُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. قرآن شریف کے مضمون کو سوچ لو ذرا. فرمایا کہ اگر یہ کلمات حضرت یونس نہ پڑھتے تو پھر قیامت تک دریا و مچھلی کے پیٹ کی نظر ہوتے. لوگ کہتے ہیں جی مچھلی بھی قیامت تک رہتی، خدا کے لیے مشکل ہے کیا؟ ایک کے بعد دوسری تیسری چلتے چلے جاتے. لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں ایک پیغمبر تھے 100 سال عمر ہو گئی، بیوی بھی اولاد نہ دینے والی بانجھ تھی، او دعا کرنے پر اتر آئے رب لا تذرنی فردا، خدایا تن و تنہا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو آپ ہے. فاستجبنا له، ہم نے دعا قبول کی. ووهبنا له یحییٰ، بیٹا دے دیا یحییٰ نام کا. واصلحنا له زوجا، اور وہ بیوی جو بانجھ تھی وہی تاند ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ دیکھو ذرا آخری نتیجہ نکل رہا ہے. یہ دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے اور توفیق بھی خدا نے دی، تو آپ پیچھے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آپ کو اس آیت سے شرم کرنا چاہیے. کانوا یسارعون، آپ چھوڑیں میں کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں اسراء. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کانوا یسارعون فی الخیر. کہ مجبوری ہو گئی، رجی مولانا صاحب نے کہا ہے کرنا پڑے گا، اس کا اجر کم ہوگا. ایک یہ کہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. مومن نیکیوں کے لیے سرگرم رہتا ہے.